حضرات، آج کی مجلس میں اور مجلس کی اس گفتگو میں میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے اس میں گناہ سے بچنے اور گمان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں گمان سے مراد بدگمانی، اس لیے کہ نیک گمانی کرنا تو مومن کا حق ہے۔ جس مومن کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ اس نے کوئی ہماری یا کسی بھائی کے ساتھ میں کوئی برائی کی ہے تو آپ اس کے بارے میں بھلا گمان کریں۔ ظن المؤمنین خیرا، مومنین کے بارے میں بھلا گمان کریں۔ تو یہاں پر گمان سے بچیے، یعنی بدگمانی سے بچیے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریے جب تک کسی بات کا یقین نہ ہو جائے، کسی برائی کا یقین نہ ہو جائے، تب تک آپ اس سے کوئی مواخذہ، کسی طرح کی بات دل میں رکھنا ہرگز نہیں کر سکتے۔ بدگمانی بھی گناہ، تو گویا گمان سے بچنے کا حکم نہیں بلکہ گناہ سے بچنے کا حکم دیا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، بندہ دیکھیے گناہوں سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، ملائکہ کرام گناہوں سے معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اولیاء اللہ، صحابہ کرام، وہ محفوظ عن الخطا، مگر عام مومنین کا حال یہ ہے کہ ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی جانے میں کبھی انجانے میں۔ ہر وقت گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، اس کے باوجود بھی بندے سے گناہ ہوتا ہے۔ اور بہت سے بندے تو ایسے ہیں کہ گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ بہت خیال کرتے ہیں کہ گناہ نہ کروں، گناہ نہ کروں، گناہ نہ کروں، پھر بھی گناہ سرزد ہو گیا۔ بعد میں گناہ کرنے کے بعد احساس بھی ہوا، افسوس بھی ہوا۔ تو پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جس نے گناہ کروایا ہے وہی نفس امارہ ہے، اور گناہ کرنے کے بعد جس نے احساس برائی دلایا ہے کہ تو نے برا کیا، غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اوہو غلطی ہو گئی، یہ جو احساس دلا رہا بار بار، یہی مومن کا ایمان ہے، مسلمان کا ایمان ہے، اور یہی ان کا یہ عقل سلیم ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ گناہ سرزد ہو ہی جاتا، بہت بندہ صبح سے شام تک کوشش کرتا کہ گناہ نہ کروں، پھر بھی ہو جاتا، کیا کرے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسا ہی ایک بندہ بہت کوشش کرتا گناہ سے بچنے کی، پھر بھی گناہ ہو جاتا، بہت کوشش کرتا پھر بھی گناہ ہو جاتا۔ تو جب گناہ بار بار ہوتے ہیں تو ہر انسان کو ایک طلب ہو جاتی ہے کہ یار کسی ایسے شخص سے ملوں جو میری پریشانی کا حل بتائے۔ اگر کوئی اللہ والا کسی کی نظر میں ہے تو اس طرف رجوع کرتا، کوئی عالم دین ہے تو اس کی طرف رجوع کرتا، بہرحال رجوع کر کے اپنے مسئلے کو رکھتا ہے سامنے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنی یہی بیماری رکھی، اپنی یہی پریشانی رکھی اور اس کا مداوع چاہا، حضور اس کا علاج کیا ہے، کیا کروں؟ کہ بہت کوشش کرتا ہوں گناہ نہ کروں،
بہت خیال کرتا ہوں نہ کروں، بڑا عزم کرتا ہوں، بڑا قصد کرتا ہوں، پختہ ارادہ کرتا ہوں اب نہیں کروں، پھر بھی گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ حضور کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا چل میری چند باتیں سن لے، تجھے گناہ کی اجازت ہے، پہلے میری چند باتیں سن، اگر ان میں سے تو کوئی کر سکتا ہے تو پھر گناہ کر لے۔ کہا حضور کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کیا بندے رزق کس کا کھاتا ہے؟ تو بھائی آپ بول دیجئے کس کا کھاتے ہیں، سب مل کے بول دیجئے، اچھی بات کا ہمیں یہ اقرار کرنا، اپنے منہ سے یہ کہنا ہم اللہ کا رزق کھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا مولا میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو کسی کا ہم رزق کھائیں تو اس کا ہم بیان زور سے کریں، اس پر ہمیں فخر ہے۔ ہم کس کا رزق کھاتے ہیں؟ اللہ۔ تو اس نے وہی جواب دیا کہ کس کا رزق کھاتے ہیں؟ کہ اللہ کا۔ تو بس ایک کام کرو، تو کھاؤ مگر اللہ کا رزق چھوڑو، بس اللہ کا رزق چھوڑ دو اور تم گناہ کرو۔ کہا حضور یہ تو نہیں ہو سکتا، جو بھی نعمت کھاؤں گا وہ اللہ کی، جو بھی کھانا کھاؤں گا وہ اللہ کا ہے، جو بھی حلال و پاک و طیب چیز کھاؤں گا اللہ کی، سب تو سارا کا سارا رزق تو اللہ ہی کا ہے، نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر آپ نے ایک ساتھ فرمایا اچھا نہیں چھوڑ سکتا تو ایک بات دوسری مان لے میری۔ کہا کس کی زمین پر رہتا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں بادشاہت اللہ ہی۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کس کی زمین پر رہتے ہیں؟ اللہ۔ وہ کہا ٹھیک ہے تو گناہ کر لینا مگر اللہ کی زمین چھوڑ، اللہ کی زمین چھوڑ دے تو گناہ کر لے۔ کہا حضور یہ تو بڑا مشکل کام، نہیں ہو سکتا، اللہ کی زمین چھوڑ دوں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ایک کام کر، کس کے آسمان کے سائے میں رہتا؟ ہاں اللہ کے آسمان کے سائے میں رہتا، کہ اللہ کے آسمان کا سایہ چھوڑ دے؟ کہا حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا چل ایسا کر دوں، اسی امید پہ نہ گناہ کرتا ہے تو چلو گناہ کر لیا، اب سچی توبہ کر لو۔ ہر بندہ، ہر مومن کوئی بھی گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ ہمیشہ مجھے گناہ ہی کرنا ہے اور میں جری ہوں گناہ پر، چھوڑوں گا نہیں، کرتا ہی رہوں گا، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ اس یقین کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ جو بھی مومن مسلمان ہے تو وہ گناہ یوں ہی کرتا چلو توبہ کر، ہے کہ ایسا نہیں؟ ہر بندہ سوچتا نا چلو توبہ کر لے، چلو توبہ کر لے، ابھی تو بچپن ہے توبہ کر لے، چلو ابھی تو ابتدائی جوانی ہے توبہ کر لے، چلو ابھی تو آدھی جوانی گزری ہے توبہ کر لے، چلو ابھی تو بڑھاپے کی ابتدا ہے، ابھی تو 50 ہی سال کے ہوئے ہیں، 80 سال کے لوگ ابھی تو 60 سال کے ہوئے ہیں، 70 سال کے ہوئے ہیں، ابھی تو توبہ تو صرف 2-4 لمحوں میں ہو جاتی ہے۔ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہو گئی توبہ۔ تو اسی امید پر بندہ گناہ کرتا ہے کہ چلو توبہ کر لے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو بھی اسی امید پر کرتا ہے نا توبہ کرے گا؟ ہاں یہ تو بولے بس ایک کام کر دے، جب ملک الموت آئے تو ان سے یہ کہہ دینا تھوڑی سی مہلت دے دو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا حضور یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ان سے مہلت مانگ لوں، وہ مہلت دے دیں مجھے، انہوں نے بڑوں کو مہلت نہیں دی، مجھے کیا مہلت دیں گے؟ یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی کام میرے بس کا نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا چلے ایک بات ہو سنا، ایسا کر جب تجھے فرشتے جہنم کی طرف لے چلیں
تو فرشتوں سے کہہ دینا فرشتوں چھوڑو. تو بندہ بولا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. یفعلون ما یؤمرون، فرشتے تو وہی کرتے ہیں جس بات کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، وہ اس کے خلاف کرتے ہی نہیں. بولے یہ بھی نہیں کر سکتا. اب پوری توجہ ہے نا. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اللہ کا رزق نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی زمین نہیں چھوڑ سکتا، آسمان کا سایہ نہیں چھوڑ سکتا، ملک الموت کو آنے سے روک نہیں سکتا، فرشتوں سے چھٹکارا پا نہیں سکتا. جب کچھ نہیں چھوڑ سکتا، نہ زمین چھوڑے، نہ آسمان چھوڑے، نہ رزق چھوڑے، تو بس ایک کام کر لے. لاسٹ بات، جب نہیں کر سکتا تو ایک کام کر، گناہ ہی چھوڑ. بس ایک کام کر، گناہ ہی چھوڑ دے. یہ بتائیے تیرے بس میں ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں یہ تو بس تھا. کہا حضور اتنا یہ سب باتیں، یہ تقریر، یہ باتیں سمجھانا، یہ شرطیں رکھنا، یہ منظر پیش کرنا، یہ ساری باتیں دل میں بیٹھتی گئیں، اترتی گئیں ایک ایک کر کے کہ یار یہ تو بس کی بات نہیں ہے، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو نہیں کر سکتا، یہ تو میری قدرت سے باہر ہے، یہ تو میری قوت سے باہر ہے، یہ تو میری طاقت سے باہر ہے. مگر ہاں آخری بات جو بتائی ہے تو گناہ ہی مت کر، گناہ ہی چھوڑ دے، یہ تو میری قدرت میں ہے، یہ تو کر سکتا ہوں. ایسا دل پر اثر ہوا، ایسا دل پر اثر ہوا. کہتے ہیں وہ سمجھانے والے بھی کچھ اور ہی تھے. ہماری زبانوں میں وہ تاثیر کہاں ہے، ہماری باتوں میں وہ اثر کہاں ہے. اتنا کہنا تھا، حضور کہا آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اب کبھی زندگی میں گناہ نہیں کروں. اللہ رب العزت نے اسے صالح بنا دیا، اور بندہ صالح ہو کر اللہ نے اسے عروج و ارتقاء و بلندیاں عطا کی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. آج بندہ گناہ پر جری ہے مگر کبھی سوچتا نہیں. کم سے کم ہر کام میں سوچتا ہے نا، ہر کام میں سوچے گا مجھے کمانا ہے، فلاں جگہ سے کمانا ہے تو اتنا کمانا ہے، اتنا خرچ کرنا ہے، اتنا بچانا ہے. سوچتا ہے، ہر کام میں سوچتا ہے، مگر اپنے عمل کے بارے میں کبھی سوچتا ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتا. اے بندے جیسے دنیا چلانے کے لیے ہر بارے میں غور کرتا ہے، اپنے خرچے پر غور کرتا ہے، اپنی آمد پر غور کرتا ہے، اپنے پہننے پر غور کرتا ہے، اپنے کھانے پینے پر غور کرتا ہے، ایسے ہی اپنے عمل پر کبھی غور نہیں کرنا چاہیے. اپنے عمل پر کبھی غور نہیں کرنا چاہیے. یہ دنیا میں یہ سمجھنا چاہیے ارے ہمارا یہ بدن چھوٹا سا کانٹا لگنے پر تڑپ جاتا ہے، بدن پیر میں چھوٹا سا کانٹا لگ گیا تو تڑپ گیا بدن. آپ نے نہیں سنا کہ جہنمیوں کو وہ کھانا دیا جائے گا، وہ کھانا دیا جائے گا، ایسا کانٹوں دار کھانا دیا جائے گا کہ وہ حلق میں پھنس جائے. اور جب اس کو اتارنے کے لیے پانی پیے گا تو پانی ایسا کھولتا ہوا دیا جائے گا کہ ڈالا جائے گا جسم میں، تو جسم سے پھٹ کر کے جسم سے باہر آ جائے گا، انتڑیوں کے ٹکڑے ہو کر کے باہر نکل جائے. تو جو بندہ اتنی سی تکلیف سے ڈرتا ہو، تنہائی سے ڈرتا ہو، ہواؤں کے جھونکوں سے ڈرتا ہو، رات میں تنہا سونے سے ڈرتا ہو، اندھیرے کمرے میں رہنے سے ڈرتا ہو، اسے یہ بھی کبھی سوچنا چاہیے کہ تنہائی ایک قبر میں مجھے جانا ہے، اکیلے جانا ہے، کوئی میرے ساتھ، میرا قریبی بھی نہیں بیٹھے گا، میرا قریبی، میری بیوی بھی، میرے بچے بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے، مجھے اس تنہائی کی قبر میں رہنا ہے. تو کبھی گناہ کرتے وقت بھی خیال آتا ہے. سوچے تو بندہ کم سے کم ایک دن سوچتے 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 اس کی سوچ اس بات پر اسے مجبور کر دے گی، یا بندے ساری چیزیں تیرے لیے مشکل ہیں، سب مشکل ہیں، بس ایک ہی آسانی ہے کہ تو برائی کو چھوڑ. اور دوسری چیز خشیت پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں. اور ڈر کی، کامل ڈر کی یا ڈر کی علامت کی پہچان، ڈر کی نشانی، ڈر کی اگر اللہ کی خشیت کی رمق بھی ہے، رمق کا مطلب ذرا سا حصہ بھی اگر خشیت کا، تو آپ کبھی تنہائی میں روئیں گے اور آپ کی آنکھ سے آنسو نکلیں. اور اگر دیکھیے تنہائی میں رونے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ مجلس میں رونا بھی اگر خشیت کی بنیاد پر ہے تو وہ بھی
کامیابی کا سبب ہے۔ مگر مجلس میں رونے میں کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریاکاری پیدا ہو جائے، نام و نمود ہو جائے، کسی کو دکھانا بھی مقصود ہو سکتا ہے۔ مجلس میں رونے میں خطرہ ہے، لیکن اگر تنہائی میں روئے گا، بالکل الگ روئے گا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوگا، پشیمان ہوگا، روئے گا، تو وہ رونا تیرا ایک قطرہ تیرے لیے تیری نجات کا سامان بن سکتا ہے۔ اب ذرا غور کریے، ہم اپنی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کوئی ٹکڑا سنا کر تائید حاصل کرتے ہیں تاکہ بات باوزن ہو جائے، لوگوں کے دل میں بااثر ہو جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دے رہے، دوران خطبہ ایک شخص رویا تو رونے میں آواز پر کنٹرول نہ ہو سکا، جب آنسو تو نکلے، آنسو گرے زمین پر، لیکن دل میں خشیت ایسی پیدا ہوئی کہ آواز بھی نکل گئی۔ جب دوران خطبہ آواز نکلی تو لوگوں نے مڑ مڑ کر دیکھا، سرکار خطبہ دے رہے ہیں تو ان کے خطبے میں 3 آدمی تو بیٹھے نہیں ہیں۔ ماں اور شما جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، جسے کوئی جانتا نہ ہو، جسے کوئی پہچانتا نہ ہو، 50 لوگ اس کے خطبے میں بیٹھ جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ اس کے خطبے میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کا بات سننے لگتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے، جھک جھک کے، مڑ مڑ کر، اٹھ کر دیکھنے لگے کون رویا۔ اچھا، بات کتنی گہری تھی، سب کے دل پر اثر ڈالا، مگر ایک کے اندر کچھ زیادہ ہی خشیت پیدا ہوئی، آنسو بھی نکلے اور آواز بھی نکل گئی۔ کسی نے قریب والے سے پوچھ لیا، کیا ہوا بھائی، کیا پریشان؟ میرے نبی نے فرمایا، خاموش، یہ خشیت الہی سے رویا ہے، یہ اللہ کے ڈر سے رویا ہے، اور اس کے رونے میں وہ دم ہے، وہ طاقت ہے کہ اگر پوری دنیا کا کوئی بھی مسلمان، وہ شخص، اور کتنے بھی مسلمان ایسے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں، آج اگر اس مجلس میں ہوتے تو اس کی خشیت کی بنیاد پر اور اس کے آنسو کی بنیاد پر اللہ سب کے گناہ معاف فرمائے۔ تو کبھی ہم اللہ کی خشیت پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اپنے گناہوں پر رونا آئے، کبھی ہمیں اپنی نماز چھوٹ جانے کا احساس ہو، افسوس ہو، کبھی ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو گھر جا کر کے اس پر روئیں، اپنے بھائی سے معافی مانگیں، کبھی ہم نے جھوٹ بولا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سے ڈریں، آنکھ سے آنسو نکالیں۔ کبھی یہ کیفیت پیدا ہو اور تنہائی میں اسی بات پر غور کرتے کرتے ایک آنسو نکل آیا، خدا کی قسم تو نبید مسرت ہے آپ کے لیے، مبارکبادی ہے آپ کے لیے، پروانۂ بخشش ہے آپ کے لیے، یہ کیفیت پیدا کرتے تو دیکھیں، اللہ بڑا کریم گناہوں کو بخشے گا۔ تو ہم اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، گناہوں سے محفوظ ہونے کی کوشش کریں۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ میری طرف توجہ رکھیے، بات پر غور کرنے کی کوشش کریے۔ آپ لوگ دن بھر محنت کرتے ہیں، اگر مجلس میں نیند آ رہا ہے تو کوئی برائی کی بات نہیں، اس کے باوجود نیند قربان کر کے کوئی بندہ آیا ہے، اللہ کی تعریف، ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ۔ ایک چیز کی عادت کرالیے، گناہوں سے بچیے، پہلا سبب اللہ کا خوف پیدا کریے دل میں، اپنے گناہوں پر صبح سے شام تک جتنے عمل کیے ہیں، رات کو بیٹھ کر کے ایک بار آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ نے کہاں سے خریدا، کہاں دیا، کتنے کا دیا، کس سے لیا، کس کو ادھار دیا، کس کو نقد دیا، سب آپ کو یاد ہے۔ تو آپ کم سے کم بیٹھ کر کے دن بھر میں کیا 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 آپ نے، کسی کو تکلیف پہنچائی، اللہ کا کہاں حق مارا، کہاں حقوق اللہ کی تلفی ہوئی ہے، کہاں حقوق العباد کی تلفی ہوئی ہے۔ رات کو بیٹھ کر بستر پر تنہائی میں یہ بھی تو غور و فکر کر لیں، بیوی آپ سے پوچھ لے، میرے پیارے شوہر کیا کر رہے ہیں آپ بستر پر بیٹھے ہوئے، پھر پیاری بیوی اپنے دن کے اعمال کا حساب لگا رہا۔ یہ سن کر کے بیوی کے اندر بھی خشیت پیدا ہو کہ ارے میرے شوہر کو اللہ نے کیسا نامدار بنایا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، میرے اندر بھی فکر ہونی چاہیے، میرے اندر بھی ایک سوچ ہونی چاہیے۔ دوسرا، 2 کام ہو گئے، تیسرا کام آپ یہ کریں کہ اپنے دن کی ابتدا تلاوت سے اور دن کی انتہا تلاوت سے،
اٹھیں تو قرآن پڑھیں، سوئیں تو قرآن پڑھیں۔ پورا قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ چند آیت کی تلاوت کر لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں، اور کوشش یہ کریں کہ باوضو قرآن، اگرچہ تمہیں زبانی یاد ہے مگر باوضو قرآن پاک اٹھائیں، 5 ہی منٹ پڑھیں، پڑھ کر کے اسے رکھ دیں، پھر سوئیں۔ پھر آپ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھیں تو آپ کو شکایت نہیں ملے گی کہ میں جلدی سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، 12 بجے تک کروٹ ہی بدلتا رہتا، 1 بج جاتا مجھے پھر سے سوتے، رات کو لیٹ ہو جاتا ہوں، صبح میں فجر میں اٹھ نہیں پاتا۔ میری فجر چھٹنے کی وجہ یہی ہے۔ آج کا حال یہ ہے، چھوٹی رات ہو رہی ہے، رات کو 1 بجے تک لوگ جاگتے رہتے ہیں، کھانا کھاتے رہتے ہیں 1 بجے تک، 2 بجے تک۔ میں نے خود دیکھا ہے، کبھی کہیں جانا ہوتا ہے کسی مجلس میں، کہیں رات کو استنجے کے لیے گئے تو دیکھا آس پاس میں لوگ جاگ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ تو تلاوت کی عادت ڈالیے۔ یہ تلاوت ہے کیا، کیسے دنیا بدلتی ہے دل کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ایسے قرآن پڑھتے ہیں جیسے مجھ پر نازل ہوا۔ کیسے قرآن پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود؟ جیسے مجھ پر نازل ہوا۔ اس تفصیل کو کبھی اور بتاؤں گا کیسے نازل ہوا، وہ کیفیت صحیح معنی میں تو بیان کی نہیں جا سکتی، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کی کچھ بیان اس کا ہو سکتا ہے، انشاءاللہ کسی وقت بیان کرتا ہے۔ بتاؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود جس کی تعریف میرے نبی قرآن پاک کی کریں، قرآن پاک پڑھنے کی کریں، وہ جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا زمانہ ہے، جا رہے ہیں کسی بستی سے جب گزرے تو ایک گویے کے گانے کی آواز آئی، تو آپ نے فرمایا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ حضور یہ زازان نامی گویہ ہے، مطرب ہے زازان نامی، وہ گانا گا رہا ہے اور پورا مجمع بیٹھا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں اور اس کے گانوں پر جھوم رہے ہیں لوگ۔ تو آپ کی زبان سے ایک بات ہے، کبھی بھی کسی کو برائی کرتے دیکھو اور اس کی گانا ہی گاتے دیکھو اور اس کی آواز آپ کو بھلی لگے تو آپ یہ دعا دے دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا مولا کاش اس آواز میں قرآن پڑھا جاتا، اتنی حسین آواز ہے، گانا گا رہا ہے، اتنی خوبصورت آواز ہے، گانا گا رہا، گناہ کے کام کر رہا، اللہ نے آواز اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے، تو نعمت ہے تو شکر اس کا ادا کرنا چاہیے۔ کاش یہ اس آواز میں قرآن پڑھتا، بس اتنا کہنا تھا۔ یہ بات کسی ذریعے سے اس گویے تک پہنچی۔ جب گویے تک یہ بات پہنچی تو گویے نے کہا کہ کیا کہا؟ کہ ارے حضرت عبداللہ بن مسعود کا گزر ہوا تھا، تم گانا گا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہو کتنی خوبصورت آواز ہے، کاش اس آواز میں قرآن پڑھا جاتا۔ کہا اللہ اکبر، نبی کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود مجھ جیسے ناکارہ برے کام کرنے بدکار انسان کا تذکرہ ان کی زبان پر آیا، میرا نام کیا کہا انہوں نے؟ پھر کہو ذرا، کہا کاش زادان اس آواز میں قرآن پڑھا۔ کہا اچھا، میرا تذکرہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا ہے، اس بدکار انسان کا تذکرہ کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا میرا، اللہ اکبر، چلو مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود کی بارگاہ میں تو لے چلو۔ لے جایا کہ حضور یہ وہی بدنام زمانہ کا بھیا، آپ نے ارشاد فرمایا کاش یہ قرآن پڑھتا، تو حضور کچھ نہ کریے، مجھ پر اتنا کرم فرما دیجئے کہ مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ آج کے بعد اس آواز سے کچھ نہیں پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا تو اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا۔ دل میں اثر کر گئی بات، آپ نے قرآن سکھایا، اس کے بعد کبھی اس نے گانا نہیں گایا، وہ اپنی شاندار آواز میں، خوش لحن آواز میں قرآن پڑھتا۔ جب قرآن پڑھتا قریب سے لوگ گزرتے تو کھڑے ہو کر رک جاتے اور اس کے قرآن کی تلاوت سنا۔ تو کبھی کسی کی خوبصورت آواز دیکھو، گانا گاؤ تو اسے برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو، اور کبھی قریبی ہو تو کہو یار اللہ نے اچھی آواز سے نوازا ہے بھائی، اللہ کے نبی کی نعت پڑھا کرو یار۔
قرآن کی تلاوت کیا کرو بھائی. قرآن میں اللہ کے نبی نے حدیث میں حکم دیا ہے زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت بخشو. ارے قرآن کو کوئی زینت بخش سکتا ہے؟ قرآن جو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی زبان کو بھی زینت دے دیتا ہے اور اس کے جسم میں نور بھی اتار دیتا ہے. مگر اللہ کا یہ فرمان، اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت بخشو، تمہیں حوصلہ دینے کے لیے ہے، تمہیں بلندی دینے کے لیے ہے. تو قرآن پڑھو اور تم قرآن کو زینت دینے کی نیت کرو، اللہ تمہیں قرآن سے زینت عطا فرما دے گا. بات ذہن و فکر میں آئی؟ تو آج ہم نے اپنی پوری گفتگو میں 3 باتوں پر زور دیا. ذرا بتا دیں آپ لوگ، آپ بتائیں بھائی کون کون سی کیا کیا کرنا ہم. نمبر 1 گناہ سے بچنا. نمبر 2 شرمندہ ہو کر افسوس کرنا ہے، آنسو بہانا ہے، توبہ کرنا ہے، تنہائی میں اس پر غور کرنا. اور تیسری چیز قرآن کی تلاوت سے دن کی ابتدا کرنا اور اسی سے دن کی انتہا کرنا. میں انشاءاللہ اگر آپ حضرات نے آئندہ مجلس میں موضوع نہیں بدلا تو میں انشاءاللہ پھر توبہ کے تعلق سے کچھ چیزیں اور آپ کو گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. حضرات پچھلے سوالات کے جوابات آپ سے معاف کر لیں.